السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں گھنگرو اور کشکول بائی محمد فیاض ماہی صاحب پارٹ 5۔ ایک معمولی سا کام نہیں کر سکے حرام زادے، مفت میں روٹیاں توڑ رہے ہو، ہزاروں روپیہ خرچ ہوتا ہے تمہارے رہن سہن پر، تمہارا کپڑا، تمہارا کھانا، تمہاری شراب شباب اور نہ جانے کیا کچھ ہر ماہ مل ملا کر لاکھوں روپے بن جاتے ہیں۔ کس لیے تمہیں رکھا ہے؟ میں یہ الیکشن ہر حال میں جیتنا چاہتا ہوں، اس کے لیے چاہے مجھے اپنے بیٹے کو کھونا پڑے، مجھے ہر حال میں۔ یہ راجہ سلیم تھا جو اپنے کتوں پر برس رہا تھا۔ تم جو خود کو ٹائیگر کہتے ہو، جرم کی دنیا میں بڑا نام ہے تمہارا، بڑے بڑے گنڈے تمہارے نام سے کانپتے ہیں۔ ایک ایسا کام جو نہایت آسان تھا وہ نہیں کر سکے۔ دیکھو ٹائیگر، میں کوئی بھی رسک نہیں لینا چاہتا، الیکشن سر پر آ رہے ہیں۔ آج پارٹی کے جنرل سیکرٹری سے میری میٹنگ ہے، میں اپنے لیے ٹکٹ کنفرم کروا چکا ہوں، بس اب یہ سیاسی چال تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اس نے غصے سے تمام گنڈوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس وقت وہ اپنے خفیہ اڈے پر تھا، اپنے پالے ہوئے کتوں کے ساتھ۔ اس کا مطلب ہے کہ اپنے بیٹے پر قاتلانہ حملہ اسی نے کروایا تھا۔ سر، ہم آپ کے غلام ہیں، آپ کا کھاتے ہیں اور آپ کے کھائے ہوئے نمک سے کبھی بھی بے وفائی نہیں کریں گے۔ وہ اس کا دوست اسے بچا کر لے گیا، ورنہ چھوٹے راجہ صاحب اس وقت اگلے جہان ہوتے۔ ٹائیگر نے کہا تو راجہ سلیم نے اس کی طرف اس طرح دیکھا جیسے اسے کھا جائے گا۔ کتے کے بچے، اس کو بھی ایک گولی کی خوراک دے دینی تھی۔ یہ ہے کون؟ اس کا پتہ کرواؤ۔ وہ کہاں رہتا ہے؟ کس کا بیٹا ہے؟ یہ کام بہت ضروری ہے۔ یہ دیکھو اس کے آگے پیچھے کوئی رونے والا بھی ہے یا نہیں۔ دیکھو ٹائیگر، اپوزیشن نے میری پوزیشن خراب کر دی ہے، میرے حلقے کے لوگ مجھے دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ ملک نواز احمد میرا سب سے بڑا حریف ہے، اگر وہ الیکشن جیت گیا تو لوگ تھو تھو کریں گے مجھ پر۔ جتنا روپیہ جتنا پیسہ چاہیے سب لٹا دو، سب کچھ لٹا دو، بس مجھے یہ کرسی چاہیے، کرسی۔ وہ دیوانوں کی طرح چلا رہا تھا، تمام لوگ خاموش کھڑے تھے۔ سر، ہمیں 3 نئے پسٹل چاہیے کیونکہ اس گروپ میں نئے لڑکوں کو شامل کیا گیا ہے۔ اب میں سامنے نہیں جاؤں گا، یہ کام ان سے کرواؤں گا اور اس بار ناکامی نہیں ہوگی، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے۔ ٹائیگر نے آگے بڑھ کر کہا تو راجہ صاحب اپنی کرسی سے تیزی سے اٹھ کر ٹائیگر کے پاس آئے اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولے، تمہیں ریوالور چاہیے؟ میں تمہیں ریپٹر دوں گا۔ تمہیں لاکھ چاہیے؟ میں 2 لاکھ دوں گا، بس مجھے میرا کام چاہیے اور ناکامی تمہاری اور تمہارے ساتھیوں کی موت بن سکتی ہے۔ اٹس لاسٹ وارننگ فار یو، انڈرسٹینڈ؟ یہ کہہ کر وہ باہر چلے گئے تو باقی لوگوں نے سکھ کا سانس لیا۔ ٹائیگر، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ یہ شخص اپنے ہی بیٹے کا دشمن کیوں ہے؟ ایک ساتھی نے آگے بڑھ کر پوچھا تو ٹائیگر نے شراب گلاس میں ڈلتے ہوئے کہا، بے وقوف آدمی، یہ اس ملک کی سیاست ہے۔ یہ شخص اپنے بیٹے کو قتل کروا کے لوگوں کی نگاہوں میں مظلوم بننا چاہتا ہے۔ یہ لوگوں کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کر رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اپنے بیٹے کی لاش کو کیش کروائے اور تمام الزام اپوزیشن یا حریف امیدوار پر ڈال دے۔ لوگ ملک نواز سے نفرت کریں گے کہ دیکھو، کرسی کے لیے اس شخص نے مخالف کے جوان بیٹے کو قتل کر دیا۔ یہ کیسے ہماری آواز، ہماری مجبوری اسمبلی تک پہنچائے گا؟ ہمارے حقوق کی نگہبانی کیسے کرے گا؟ بس سبھی اہل حلقہ راجہ سلیم کو ووٹ دیں گے اور اسی طرح کرسی راجہ صاحب ہی کی ملکیت رہے گی۔ سمجھے بے وقوف یا نہیں؟ تمام ساتھیوں نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلا دیے۔ دیکھو جگو، اب یہ کام پلاننگ سے ہونا چاہیے، ورنہ ناکامی کی صورت میں یہ شخص جو اپنے حقیقی بیٹے کا دشمن ہے ہمیں کب معاف کرے گا؟ اس بار ناکامی کا مطلب ہم سب کی موت ہے۔ سب سے پہلے اس انداتا کا پتہ چلاؤ کہ وہ کون ہے جس نے اس کی جان بچائی تھی۔ میرا مطلب ہے چھوٹے راجہ کی۔ آج سے اپنا کام شروع کر دو اور ایک مخصوص دن طے کر لو، اس دن چھوٹے راجہ کی چھٹی لکھ دو، سمجھے؟ ٹائیگر نے پلاننگ کرنی شروع کر دی۔ سر، گیلانی مارا جا چکا ہے، وہ آپ کا دوست تو تھا ہی مگر اس ملک کا غدار بھی تھا۔ میں نے جو اسے سزا دی ہے، اس کی بیوی کو جو سزا دی ہے، وہ تا حیات یاد رکھے گی اور کبھی اس ملک سے غداری کا تصور بھی نہ کرے گی۔ آکاش اس وقت جنرل کے فارم پر تھا، جنرل اس کے سامنے تھا جبکہ شمع موجود نہ تھی۔ آکاش بیٹا، یہ تمہارا بہت بڑا احسان ہے ہم باپ بیٹی پر۔ تم نے میری بیٹی کے قاتلوں سے جو انتقام لیا ہے، یقیناً وہ مجھ ناتوا پر بہت بڑا بوجھ تھا۔ میری بیٹی کے بے چین روح کو قرار مل گیا ہوگا، اب ایک اور بوجھ میرے کندھوں سے اتار دو، میں تمہارا ممنون ہوں گا۔ جنرل نے آکاش کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔
आप हुक्म करें जनरल साहब, आकाश ने फर्माबरदारी से कहा। बेटा मैं शमा की शादी करना चाहता हूँ। कोई लड़का देखा है आपने? मेरा मतलब है शादी करना तो कोई मसला नहीं है। आप कोई लड़का देख लें, शमा की शादी भी हो जाएगी। कोई और लड़का देखकर मैं एक बार फिर ज़िंदगी में दुखी और गमगीन नहीं होना चाहता। जनरल के चेहरे पर दुख की झलक ऊद आई थी। मैं समझा नहीं सर, आकाश ने हैरत से कहा। आकाश बेटा मैं चाहता हूँ कि शमा की शादी उससे करूँ जो उसकी इज़्ज़त और वो जान की हिफाजत कर सके, जो ज़हनी व जिस्मानी तौर पर मजबूत हो, जिसके बाजू में इतनी ताकत हो कि कोई मेरी बेटी की तरफ मैली आँख से भी ना देख सके। जनरल ने दुखी लहजे में कहा तो आकाश हंस पड़ा और बोला, आपने तो मेरा मसला हल कर दिया। आप दुखी ना हो, मेरा एक दोस्त है जो पहलवान है, जिस्मानी तौर पर मजबूत भी है, वो शमा को बाहिफाजत रखेगा। आकाश ने कहा तो जनरल ने मुस्कुराते हुए आकाश से पूछा कि अब्बा क्या ये बात अपने दिल पर हाथ रख कर कह सकते हो? वो एकदम बौखला गया और इधर उधर देखने लगा। तो जनरल साहब फिर मुस्कुरा कर बोले, देखो आकाश बेटा मैं चाहता हूँ कि जो गंज साफ करने का बेड़ा तुमने उठाया हुआ है, इस मकसद में कामयाब हो जाओ। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है। ये कंजर लोग बहुत अय्यार और होशियार होते हैं। इनके वज़ीरों और आला अफसरान से ताल्लुकात होते हैं। ये यकीनन तुम्हें ख़त्म करवाने की कोशिश करेंगे। आकाश का मोबाइल बोल उठा, हाँ कहो। वो दूसरी तरफ से कुछ सुनने लगा और ओके कहकर फ़ोन बंद कर दिया। आई एम सॉरी सर, आपकी बात अभी पूरी नहीं हुई कि उसने बात अधूरी छोड़ दी। किसका फ़ोन था? जनरल ने कहा। ये मेरा मुखबिर है। उसने बताया है कि लाडोबाई और काजल इस वक्त पंजाब में है और तजली की पनाह में पहुंच गई है। सर मैं इस तजली बेगम से ज़रूर मिलना चाहूँगा। मैं इस दरख्त की जड़ देखना चाहता हूँ जो गंदा पानी पी पी कर शाखें भी गंदी पैदा करने लगी है और आगे लोगों को सुख की छाँव देने की बजाय दुखों और गमों की धूप देना शुरू कर दी है। अपनी नुकीली और खारदार शाखों से बहनों बेटी और बहुओं की दुपट्टे उड़ाना शुरू कर दिए। और तजली मैडम ने बहुत सी इज़्ज़तों को नीलाम किया है सर, बहुत से बाइज़्ज़त सरों को नंगा किया है। मैं उसकी जान लेकर ही कोई आपसे वादा करूँगा। अगर इस काम में बच गया तो ज़रूर आपकी कदम बोसी के लिए आऊँगा। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा ना की तो किसी अच्छे लड़के से शमा की शादी कर दीजिएगा सर। वो जाने लगा तो जनरल ने उसे रोक लिया। पंजाब जाने से पहले मुझसे मिलकर जाना। जी सर। ये कहकर वो बाहर निकला तो शमा बाहर खड़ी थी। उसकी आंखें आंसुओं से झिलमिला रही थी। आई एम सॉरी शमा, मैं इस काम को अधूरा नहीं छोड़ सकता और तुम्हें कोई दुख तकलीफ़ नहीं देना चाहता। मैं नहीं चाहता कि मेरी लाश पर तुमको माता तुम तो मातम करो ही और जनरल साहब तुम पर और तुम्हारी किस्मत पर रोते हुए बाकी मांदा ज़िंदगी गुजारे। देखो आकाश, ये शमा तुम्हारी लौ से ही जलती है और तुम्हारे प्यार में पिघल रही है। तुम बिन ज़िंदगी का तसव्वुर नामुमकिन है। कैसे भी हालात हो मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती और ना अकेली ज़िंदगी गुजार सकती हूँ। तुम्हारे नाम से अपना नाम जोड़ लिया है मैंने। अब मौत ही इस डोरी को तोड़ सकती है। मैं भी तुम्हारे साथ ही जाऊंगी, बस कह दिया ना। लेकिन शमा में कोई शुमाली इलाका जात की सैर के लिए फिल्म देखने नहीं जा रहा जो तुम जिद कर रही हो। प्लीज़ बात को समझो, ये इंतहाई कठिन काम है। इस कठिन काम में तुम अकेले हो, मैं ये नहीं कर सकती। तो तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हारी बीवी ही बनूंगी, इसीलिए तो कह रही हूँ समझे। शमा ने उसकी बात काटी। अच्छा इस वक्त मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। मैं जा रहा और मुझे मासी जानू से भी मुलाकात ज़रूर करनी है। वो मेरे मिशन की राह में सीधा रास्ता दिखाने में मदद कर सकती है, मेरा पुख्ता यकीन है। वो जाने लगा तो शमा ने उसका बाजू पकड़ लिया। अगर अकेले गए तो मेरी लाश से गुजर कर जाओगे, बस ये लास्ट वार्निंग है। ये कहकर वो अंदर चली गई और आकाश छत को घूरता हुआ फार्म के गैराज में आकर अपनी गाड़ी में बैठा और घर की तरफ चल दिया। वो शमा की तरफ से परेशान था। उसे साथ लेकर जाए तो पता नहीं कितनी उलझने, कितने मसाइल मुँह खोले उसकी राह देख रहे होंगे। अगर ना लेकर जाए तो वो सरफिरी लड़की न जाने क्या कर ले। खैर देखा जाएगा, पहले मासी से तो मिल ले। वो इन्हीं सोचों में घर पहुंच गया था। खिलाफ तौका घर का दरवाज़ा खुला देख कर उसे हैरत हुई। वो परेशान भी हो गया था, कहीं गोपाल के आदमी या कोई और नई टेंशन ना पैदा हो गई हो। वो चोरी छुपे दबे पाँव घर में दाखिल हुआ तो एक कमरे में मासी और एसपी अख्तर हुसैन को बैठे बातें करता देखकर वो पर्दे की ओट में छुप गया और उनकी बातें सुनने लगा। देखो अख्तर हुसैन, मैंने तुम्हें उस दिन भी कहा था कि मेरी पुरसुकून ज़िंदगी में बेसुकूनी की फ़िज़ा मत पैदा करना, वरना मेरी ज़बान जब खुलेगी तो तुम जैसे कई अफसरान की दौड़े लग जाएगी। मासी ने गुस्से से कहा तो अख्तर हुसैन ढीठ हंस कर बोला, देखो सनम बाई का लफ्ज़ सुनकर आकाश को झटका लगा। मासी जानू और सनम बाई, क्या मासी भी उसी कोठे की पैदावार है, उसी गंदगी के ढेर का एक गंदा कीड़ा है? ओह माय गॉड।
सनम भाई, मेरा कोई मशगला नहीं है कि पुरानी तवाइफों से जाकर मिलूं और उनके हालात जानूं। मैं एसपी पुलिस हूँ, कोई मुसन्निफ नहीं और ना कोई जर्नलिस्ट हूँ कि तमाम तवाइफों पर किताब लिखूं। सारी जवानी कोठे पर गुजार कर अब बुढ़ापा हाजन बन कर गुजार रही हो, मुझे इससे भी कोई सरोकार नहीं है। मैं सिर्फ ये कहने आया हूँ कि अगर वह हरामी पिल्ला तुम्हें मिले तो उससे कह देना कि अख्तर हुसैन एक शोले का नाम है जो पल में हर चीज़ जलाकर राख कर देता है। 25 लाख रुपए लेकर मेरे घर पहुँच जाए, वरना कल को तुम्हारी लाश पर रोता फिरेगा। ये कहकर वो बाहर निकल गया। उसके पीछे ही आकाश भी दबे पाँव चलता हुआ बाहर निकल गया। अख्तर हुसैन गली में पैदल ही जा रहा था। मगरिब की अजानें हो रही थी। सर्दी की वजह से लोग अपने घरों में दबके बैठे थे। आकाश भी उसके पीछे चल पड़ा। सड़क पर आकर उसने देखा कि अख्तर हुसैन अपनी प्राइवेट कार में बैठ रहा है। उसने पीछे से आवाज़ लगाई, सर सर रुकिए सर प्लीज़। वो भागकर उसकी गाड़ी तक पहुंच गया और फ्रंट का दरवाज़ा खोल कर अख्तर हुसैन के साथ ही बैठ गया। उसने हैरानी से आकाश की तरफ देखा और मुस्कुरा पड़ा। बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी आकाश। मैं अभी अभी तुम्हारे घर से आ रहा हूँ। माँ जी ने बताया कि तुम कहीं गए हुए हो। खैर, अब तुमसे मुलाकात हो गई है। वो मेरे बिल का क्या हुआ? क्या पास हो जाएगा? उसने हाथ पर खुजली करते हुए कहा। आकाश के लबों पर जहरीली मुस्कुराहट रेंग गई। उसने अख्तर हुसैन की तरफ देखकर कहा कि हाँ, आज तुम्हारा बिल पास हो गया है और रकम साहिल समंदर पर मेरे आदमी लेकर गए हैं, वहीं चलना होगा। चले? हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। उसने गाड़ी पहले गियर में डाली और सड़क पर दौड़ा दी। आकाश साहब, मैंने बहुत रिस्क लेकर ये काम किया है। अभी तक इंक्वायरी चल रही है। मुझे डर है कहीं मेरा नाम ना आ जाए। ये बात आप अली शेर को अच्छी तरह से समझा दें। अगर मेरा नाम आया तो वो भी नहीं बचेगा। अख्तर हुसैन ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी और समंदर की तरफ जाने वाली सड़क पर मोड़ते हुए कहा, तुमने ये काम रिस्क लेकर नहीं, 25 लाख लेकर किया है। तुम पुलिस वाले तो ऐसे हो कि अगर कोई तुम्हें 25 रुपए भी दे दे तो तुम बड़े से बड़ा केस मिनटों में निपटा देते हो। यहाँ तो मामला 25 लाख का था। आखिर तुम्हारी ज़िंदगी भी संवर जाएगी। आकाश ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, इस महकमे में अगर ये सब ना हो तो ये महकमा हाजियों का घर कहलाने लगे। मगर मजबूरी ये है कि हमें भी मुलाजमत हासिल करने के लिए लाखों देने पड़ते हैं, तब जाकर अच्छी पोस्ट मिलती है। और फिर दिया हुआ रुपया भी तो पूरा करना होता है ना। ये सब कुछ तुम जैसे अच्छे आदमी की बदौलत होता है। वो साहिल पर पहुंच गए थे। इक्का दुक्का लोग सड़क पर गाड़ियां खड़ी करके समंदर की ठिठरी हवाओं का नज़ारा कर रहे थे। लहरें साहिल की रेत से टकराकर वापस जा रही थी। सर्दी की वजह से रश बहुत कम था, बल्कि ना होने के बराबर था। आकाश ने गाड़ी एक वीरान जगह पर रुकवाई और अख्तर हुसैन से बोला, बाहर निकल आओ, मेरे पीछे पीछे चलते हुए समंदर की तरफ चले आओ। ये कहकर वो बाहर निकल आया और सड़क से उतरकर रेत में चलना शुरू कर दिया। गीली रेत पर उसकी अनगिनत निशानों पर नज़र पड़ी, जो लोगों के पाँव के निशान थे। उसने मुड़कर देखा, अख्तर हुसैन भागता आ रहा था। आकाश के साथ मिल गया और अपनी सांस दुरुस्त करते हुए बोला, इतनी सर्दी में यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? तुम रकम मेरे घर पहुँचा सकते थे। देखो आकाश, मेरे साथ कोई चालाकी करने की कोशिश ना करना। वो थोड़ा सा खौफजदा हो रहा था। उसने अपने खदशे का इजहार कर दिया तो आकाश मुस्कुराने लगा। अख्तर हुसैन, दौलत कमाने के लिए लोग समंदर की तह में चले जाते हैं। तुम तो अभी ऊपर ही हो और अभी रेत पर चल रहे हो। घबराने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें तुम्हारी रकम यहाँ इसलिए दे रहा हूँ कि मैं भी लोगों की नज़रों में नहीं आना चाहता था। बस तुम्हें मेरे 2-3 सवालों के जवाब देने होंगे। फी सवाल 1 लाख रुपए दूंगा। बोलो, मंजूर है? मगर कैसे सवाल? अख्तर हुसैन ने घबरा कर पूछा। वो अब पानी में पहुंच चुके थे। अख्तर हुसैन ने आगे जाने से इनकार कर दिया तो आकाश ने कहा, ठीक है, यहीं खड़े होकर बात कर लेते हैं। बोलो, सौदा मंजूर है या नहीं? कैसे सवाल? तुम सिर्फ जवाब दोगे, सवाल मैं करूँगा। फी सवाल 1 लाख रुपए, हाँ या ना। पैसों की क्या गारंटी है? अभी तक तो तुमने पहले पैसे भी नहीं दिए। अख्तर हुसैन डरा हुआ लग रहा था। बदमाश और पुलिस एक दूसरे को कामयाब करने के लिए चोर सिपाही का खेल खेलते हैं। अख्तर हुसैन अगर एक दूसरे पर एतमाद ना करें तो दोनों महकमे कभी चल नहीं सकते। ठीक है, बोलो। वो ना चाहते हुए भी राजी हो गया। मासी जानू कौन है? आकाश ने पहला बम गिराया तो अख्तर हुसैन के जिस्म में ठंडी लहर ने कपकपी दौड़ा दी। कौन मासी जानू? मैं किसी ऐसी औरत को नहीं जानता जिसका नाम मासी वासी हो। काम की बात करो। वो डर गया था और इस वक्त को कोस रहा था जब आकाश की बात मानकर साहिल समंदर पर चला आया। 1 लाख रुपए फी सवाल दे रहा हूँ। मेरा हक बनता है कि कोई भी सवाल करूँ, तुम सिर्फ जवाब दोगे, बस। आकाश फिलहाल धीमे लहजे में बात कर रहा था। वो एक तवायफ थी। तुम्हें कैसे पता और तुम कैसे इतने यकीन से कह सकते हो? मैं इन्हीं तवाइफों के बाजार में पल कर जवान हुआ हूँ और ये बात ही 100% कन्फर्म है कि आज की तुम्हारी मासी जानू कल की तवाइफ सनम है।
تم نے اس عورت کا راز افشا کر دیا ہے جو گزشتہ 15-20 سالوں سے شرافت کی زندگی گزار رہی ہے۔ کیا اس بات پر ہمیں شکر گزار نہیں ہونا چاہیے کہ ایک طوائف کوٹھا چھوڑ کر شرافت کی زندگی گزارے اور آئندہ آنے والی نسلیں صاف ستھرے ماحول میں زندگی گزار کر معاشرے کی باوقار شہری بن سکے؟ بس یہی خرابی ہے ہمارے سسٹم میں اختر حسین کہ ہم کسی کو کھاتا نہیں دیکھ سکتے اور کسی بھوکے کو کھانا نہیں دے سکتے۔ اس نے جیب سے ریوالور نکالا اور اس پر سائلنسر لگانے لگا۔ اختر حسین کی آنکھیں پھٹ گئی، وہ خوف سے کانپنے لگا۔ آکاش نے ریوالور اس کے دل پر رکھ دیا اور ٹریگر پر انگلی رکھ دی۔ کیا مطلب؟ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ میں آج کل اس بازار سے اٹھنے والا تعفن اور بدبو صاف کر رہا ہوں۔ تم بھی اسی بازار کی پیداوار ہو اور پولیس کے محکمے میں تم جیسے غداروں رشوت خوروں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لہٰذا آکاش کی عدالت تمہیں دفعہ لگائے بغیر سزائے موت سناتی ہے۔ گولی اختر حسین کے دل میں گھس گئی۔ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی اور حیرت زدہ بھی تھی۔ آکاش اسے پھینک کر وہاں سے چل پڑا۔ ماسی نے آکاش کو پردے کی اوٹ سے نکلتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ اس نے گلی میں آ کر دیکھا، دروازے کے سامنے آکاش کی گاڑی کھڑی تھی۔ اس نے جلدی سے سیف الماری سے اپنی ڈائری نکالی اور اس پر تیزی سے لکھنا شروع کر دیا۔ وہ کافی دیر تک لکھتی رہی، یہاں تک کہ ڈائری کے اوراق ختم ہو گئے۔ باہر دروازے پر کسی نے بیل بجائی تو ماسی نے گھڑی کی طرف دیکھا۔ رات کے 9 بج رہے تھے اور آدھی رات کا عالم لگ رہا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے آکاش کھڑا تھا۔ ماسی نے حسب عادت مسکراتے ہوئے راستہ چھوڑ دیا۔ آکاش خفا خفا اندر چلا آیا تو ماسی نے دروازہ بند کر کے اس سے پوچھا، کھانا لگاؤ بیٹا؟ ماسی، میں کون ہوں؟ اس نے اچھوتا سوال کیا تو ماسی کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ اس نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا، تم آکاش ہو میرے بیٹے؟ یہ آج کیسے سوال پوچھ رہے ہو؟ ماسی کی آواز میں ڈر تھا۔ آپ کون ہیں؟ ماسی پر بجلی سی گر گئی۔ میں تمہاری ماسی ہوں اور ماسی ماں جیسی ہوتی ہے۔ کیا طوائف بھی ماں ہوتی ہے؟ آکاش کے اس سوال نے ماسی کو چکرا دیا۔ کیا مطلب؟ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ کھل کر بات کرو۔ آپ جانتی ہیں میں کیا کہنا چاہتا ہوں اور میری بات کا مقصد کیا ہے؟ اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے۔ اس نے ریوالور جیب سے نکال کر ٹیبل پر پڑی ہوئی ڈائری پر رکھ دیا۔ ماں تو ماں ہی ہوتی ہے، چاہے طوائف زادی ہو یا شریف زادی، ماسی نے جواب دیا۔ اتنی بڑی حقیقت اتنے بڑے جھوٹ میں چھپا کر رکھی آپ نے 20 سال تک ہمیں یہی پتہ نہ تھا کہ ہماری ماں کون ہے۔ میں تو یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ ماں کیسی ہوتی ہے، بس یہی پتا تھا کہ ماں تم جیسی ہوتی ہے، لیکن میری پہچان، میرا نام کسی طوائف سے جڑا ہوا ہے۔ آپ نے بہت بڑا ظلم کیا ہے مجھ پر۔ دیکھو آکاش، میں اپنی صفائی میں کچھ زیادہ نہیں کہنا چاہتی، مگر اتنا ضرور کہوں گی، جس دن تم میری گود میں آئے تھے، تمہارے باپ نے جس کا نام ملک رب نواز تھا۔ آکاش حیرت سے ماسی کی طرف دیکھنے لگا اور بڑبڑایا، ملک رب نواز؟ میرا باپ؟ ہاں، تمہارا باپ ملک رب نواز، جس نے تمہیں میری گود میں ڈالا تھا، تو یہ وعدہ لیا تھا کہ میں تمہاری حفاظت کروں، تمہاری اچھی پرورش کروں اور تمہیں ایک سلجھا ہوا باوقار شہری بناؤں۔ میں مانتی ہوں کہ میں یہ سب کچھ کرنے میں ناکام رہی ہوں، کیونکہ میں تمہیں بہت پیار کرتی ہوں۔ اس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ میں نے تمہاری پرورش اور اچھی دیکھ بھال کی خاطر اپنی کوکھ سے اولاد پیدا نہیں کی، صرف اس لیے کہ کل کو میرا گزرا ہوا کل اگر میری اولاد کے سامنے آ گیا تو مجھے طوائف سمجھ کر ٹھکرا نہ دیں۔ یہ کہتے ہی ماسی رونے لگی۔ میں نے اسی بنا پر اپنی کوکھ سونی رکھی کہ کہیں میری اولاد مجھے طوائف سمجھ کر قبول کرنے سے انکار نہ کر دے۔ میں تم لوگوں کی پرورش میں لگ گئی، تمہیں پیار اور لاڑ سے پالا۔ نواب حشمت جو کہ میرے شوہر تھے، انہوں نے مجھے اتنا پیار دیا کہ میں اپنی بیتی ہوئی تلخ زندگی بھول گئی، مگر آج اختر حسین نے میرا ماضی جگا کر مجھے یاد دلایا کہ طوائف چاہے کتنی ہی شریف ہو جائے، یہ معاشرہ اس سے کبھی قبول نہیں کرتا۔ اور آج تم نے بھی یہ کہہ دیا کہ میں طوائف ہوں، تمہاری ماں نہیں۔ اسی دن کے لیے میں اپنی کوکھ سے ماں نہ بنی تھی۔ یہ کہہ کر ماسی نے ریوالور اٹھایا اور اس سے پہلے کہ آکاش کو سمجھتا یا اس سے روکتا، اس نے اپنی کن پٹی پر رکھ کر ٹریگر دبا دیا۔ گولی نے ماسی کو تڑپنے کا موقع نہ دیا، وہ دھڑام سے کٹے ہوئے شہتیر کی طرح آکاش کی باہوں میں گر گئی۔ آکاش کی چیخ نے سارا محلہ اکٹھا کر لیا۔ گروپ کے تمام لڑکے بھی جمع ہو گئے۔ جب انہوں نے خون میں لت ماسی کی لاش دیکھی تو وہ بھی اونچی اونچی آواز میں رونے لگے، لالا، راجو، مانی، دیکھو دیکھو، یہ ایک بار پھر مجھے یتیم کر گئی ہے۔ آکاش رو رہا تھا اور ماسی کو تھامے بیٹھا ہوا تھا، اس کی گود میں پرسکون نیند سو گئی تھی۔ ایک بار، صرف ایک بار آنکھیں کھول، مجھے آواز دے ماسی، مجھے آواز دے۔
میں اب کبھی لیٹ نہیں آؤں گا، جلدی جلدی گھر آیا کروں گا، اب تجھے میری خاطر راتوں کو نہیں جاگنا پڑے گا۔ اے ماں اٹھنا، ایک بار صرف ایک بار اٹھ، دیکھ دیکھ تیرے بیٹے آئے ہیں، آنکھیں کھول نا، کیوں چلی گئی ہے مجھے چھوڑ کر؟ کون ہے میرا؟ کون ہے؟ کس کو ماں کہوں؟ یہ تو بتاتی جا۔ اے ماسی آنکھیں کھول۔ اس کے دوست خود بھی زاروں قطار رو رہے تھے، انہیں دلاسا دینے والا کوئی نہ تھا۔ محلہ دار پہلے ہی ان کے خلاف تھے، مگر پھر بھی امام مسجد آگے بڑھے اور آکاش کو دلاسا دیا۔ پھر دیکھا دیکھی دوسرے لوگ آگے بڑھ کر انہیں سہارا دینے لگے۔ دوسری طرف ملہوترا، میڈم تجلی، لاڈو بائی اور کاجل اس وقت ہوٹل کے روم میں پریشانی کی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ملہوترا کبھی اٹھ کر ٹہلنے لگتا اور کبھی ایزی چیئر پر بیٹھ کر سگریٹ سلگا لیتا۔ سبھی لوگ اس طرح بیٹھے ہوئے تھے جیسے کسی کا انتظار کر رہے ہو۔ دفتن میڈم تجلی کے موبائل کی گھنٹی بول پڑی۔ اس نے تیزی سے فون کان سے لگایا اور یس کہہ کر بولنا شروع کر دیا۔ تمہید مت باندھنا اور ایک ہی سانس میں تمام باتیں اور صورتحال کہہ ڈالو، تمہارا حصہ تمہیں مل جائے گا۔ وہ کافی دیر دوسری طرف کی باتیں سنتی رہی اور کچھ سوال بھی کرتی رہی۔ تقریباً 10 منٹ بعد اس نے موبائل بند کر کے کہا، اب آئے گا اونٹ پہاڑ کے نیچے۔ کیا ہوا میڈم، ہمیں بھی بتاؤ، لاڈو بولی۔ اس حرامزادے آکاش نے گوپال کے تمام گروپ کو ختم کر دیا ہے۔ ایس پی اختر حسین کی لاش بھی ساحل سمندر سے ملی ہے اور وہ جس عورت کے پاس رہتا تھا اس نے خودکشی کر لی ہے۔ کراچی میں لاشوں کا مینا بازار لگانے کے بعد وہ حرامی پلہ اب لاہور آ رہا ہے۔ میڈم تجلی سے الجھنے، گیدڑ کی موت اسے شہر کی طرف لا رہی ہے۔ ملہوترا، اپنے آدمی ایئرپورٹ، ریلوے اسٹیشن اور بس اسٹاپوں پر لگا دو۔ اس حرامزادے کو لاہور کی آب و ہوا راس نہیں آنی چاہیے، ورنہ وہ ہم سب کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ مگر میڈم، ہمارے آدمی اسے پہچانیں گے کیسے؟ ملہوترا نے پہلی بار زبان کھولی تو میڈم مسکرا کر بولی، میرا نام تجلی ہے، تجلی بیگم۔ وہ اگر شاطر ہے تو میں بھی اس کی ماں ہوں۔ چالاکی اور ہوشیاری میں میرا کوئی جوڑ نہیں۔ تجلی بیگم محاورتاً خود کو آکاش کی ماں کہہ رہی تھی۔ ابھی یہ باتیں جاری تھی کہ دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز پر سبھی چونک پڑے۔ کون ہے؟ کاجل نے پوچھا تو باہر سے آواز آئی، میڈم کراچی سے آپ کے لیے فیکس آیا ہے۔ تجلی بیگم نے لاڈو کو اشارہ کیا تو اس نے دروازہ کھول کر ویٹر سے ایک سفید لفافہ لے لیا۔ میڈم نے لفافہ کھولا تو اس میں سے ایک ہینڈسم اور نوجوان لڑکے کی تصویر برآمد ہوئی۔ تو تم ہو بیٹا جس نے میڈم تجلی کی نیندیں حرام کر رکھی ہے؟ اس نے تصویر ملہوترا کو دیتے ہوئے کہا، اس کی ارجنٹ پرنٹنگ کرواؤ اور اپنے تمام ساتھیوں کو ایک ایک تصویر دے کر اس آدمی کو فوراً قتل کرنے کی ہدایت کرو۔ اس کا زندہ رہنا ہم سب کی صحت کے لیے ٹھیک نہ ہوگا۔ کاجل اور لاڈو نے بھی تصویر کو ایک نظر دیکھا۔ اس میں آکاش ایک ہوٹل سے نکل رہا تھا، کافی کلوز سے لیا گیا پوز تھا۔ اس کتے کی زبان کاٹوں گا، اس کے بعد اس کے ٹکڑے کرنے سے پہلے اس کے گلے میں پٹا ڈال کر شہر بھر کی گلیوں میں گھماؤں گا، اور جو بھی اس کی حالت پر ترس کھائے گا اس کا بھی کریا کرم مجھے ہی کرنا پڑے گا۔ ملہوترا نے تصویر پکڑ کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور باہر نکل گیا۔ ممی، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک دو ٹکے کا گنڈا ہمارا دھندا بند کرواتا ہے، ہمیں شہر بدر کرتا ہے اور ہم یہاں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے مما؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں یہاں قید نہیں رہ سکتی، پلیز کچھ کرو مما، جلدی سے۔ کاجل غصے سے چلا رہی تھی۔ دیکھو بیٹی، ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھے ہیں، ابھی اس شہر کے تمام گنڈے کتوں کی طرح اس کے پیچھے لگ جائیں گے اور تم دیکھنا اس کی لاش یہاں تمہارے قدموں میں پڑی ہوگی۔ بس تب تک تمہیں اور لاڈو کو اس کمرے سے نہیں نکلنا چاہیے، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ چاندنی، تماس یا راجہ سلیم تمہیں دیکھے۔ تم سمجھ رہی ہو نا بات کو؟ میڈم تجلی نے بیٹی کو سمجھاتے ہوئے کہا، لاڈو میری بیٹی کا خیال رکھنا۔ یہ کہتے ہوئے وہ باہر نکل گئی۔ آکاش کراچی سے روانہ ہو چکا تھا۔ اب تو ماسی کے مر جانے کے بعد اس کے جسم میں اور بھی پھرتی آ گئی تھی۔ وہ اس گروہ کے سرگنا کو ختم کر کے قصہ پاک کرنا چاہتا تھا۔ وہ اکیلا ہی آیا تھا۔ جنرل اور شمع نے ماسی کی وفات پر گہرے دکھ کا اظہار کیا تھا۔ شمع نے بہت اصرار کیا تھا کہ وہ بھی اس کے ساتھ ہی جائے گی، مگر آکاش نے اس سے وعدہ کیا کہ وہ ضرور لوٹ کر آئے گا اور وہ ایک نئی دنیا بسائیں گے۔ جنرل نے لاہور کے بینکوں کی فہرست اور اپنے اکاؤنٹ نمبر اور چیک بکس وغیرہ پر اپنے دستخط کر کے آکاش کو دیے تھے۔ جتنا بھی روپیہ اس کام میں خرچ ہو تم بے دریغ خرچ کرنا، روپے کی کمی تمہیں محسوس نہ ہوگی۔ تمام دوست بھی حیران اور پریشان تھے کہ آکاش انہیں چھوڑ کر جا رہا تھا، مگر مجبوری تھی۔ وہ اکیلا ہی یہاں کے حالات دیکھ کر کوئی فیصلہ کرنا چاہتا تھا۔ وہ تو خود بے آسرا تھا، دوسروں کو ان کے والدین سے دور رکھ کر اس کام میں ضائع کر کے ان کی بد دعائیں نہیں لینا چاہتا تھا۔
ماسی کی وفات نے اسے ہلکان کر دیا تھا، زندگی کا بہت بڑا سہارا چھن گیا تھا۔ بہت جلدی کی ماسی نے مجھے بتا تو دیتی کہ میں کون ہوں، کیا ہوں، کہاں سے آیا اور ماسی کے پاس کیسے پہنچ گیا۔ اس نے میز پر بکھرا سامان اور اپنی ضرورت کی چیزیں سمیٹ کر بیگ میں ڈالی تھی، اور ریوالور بھی تھا جس سے اس کی ماں جیسی ماسی مر گئی تھی۔ وہ کراچی سے لاہور آ رہا تھا ایک نیک کام کے لیے، اس شہر سے گند صاف کرنے کے لیے۔ کیا وہ ایسا کر سکے گا؟ اکیلا تو نہیں کر سکتا، ایک ساتھی کی ضرورت محسوس ہوگی۔ لہٰذا اس نے جونیئر کو کہہ دیا تھا کہ وہ اس کے فون کا انتظار کرے۔ جونیئر چونکہ لاہور کا رہنے والا تھا، اسی لیے اس کا انتخاب کیا گیا تھا۔ ٹرین دنیا پور کے یدینہ پور کے اسٹیشن پر رکی تو اس نے ایک کپ چائے کی طلب محسوس کی۔ وہ پلیٹ فارم پر چائے پینے کے لیے اترا، چائے پی ہی رہا تھا کہ ٹرین نے چلنے کا وسل بجا دیا۔ اس نے کپ کاؤنٹر پر رکھا اور چلتی ہوئی ٹرین میں بھاگ کر سوار ہو گیا۔ ٹرین جب لاہور کے ریلوے اسٹیشن پر پہنچی تو مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ اندھیرا پھیلنے کے لیے مچل رہا تھا۔ ریلوے اسٹیشن پر بہت زیادہ رش تھا۔ موسم بھی ابرآلود ہو رہا تھا، کہیں کہیں بادل چمک گرج رہے تھے، لگتا تھا کہ ابھی بارش شروع ہو جائے گی۔ آکاش پہلے بھی کئی مرتبہ لاہور آ چکا تھا۔ آوارہ گردی کے دور میں اس نے پورے پاکستان کی سیر کر لی تھی۔ لاہور شہر اس کے لیے نیا نہ تھا، مگر کچھ علاقے ابھی تک وہ جانتا بھی نہ تھا۔ کہیں بھی کوئی پرابلم ہو سکتی تھی۔ وہ ذہنی طور پر ہوشیار ہو چکا تھا اور ہر طرح کے خطرے سے نپٹنے کے لیے پوری طرح تیار تھا۔ وہ پلیٹ فارم نمبر 4 پر اترا تھا۔ سیڑھیاں چڑھ کر دوسری طرف جانا تھا، لہٰذا وہ سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر چلا گیا اور باہر جانے والے گیٹ پر رش ہونے کی وجہ سے وہ کچھ دیر ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ رش تو کم نہ ہو رہا تھا، اس نے بھی رش میں گھسنے کا ارادہ کر لیا۔ وہ رش میں گھس کر باہر نکلا تو سامنے بڑے سے برآمدے میں ایک دیوار پر محسن پاکستان بابائے قوم کی بڑی سی تصویر پر نگاہ پڑی تو اس نے بے اختیار ہو کر انہیں سلام کیا اور مسکراتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ ہاتھوں میں بیگ پکڑے وہ ایسے چل رہا تھا جیسے یہ شہر اس کے لیے بالکل نیا ہو۔ وہ ایک ٹیکسی والے سے بات چیت کر رہا تھا۔ کسی ہوٹل میں جانے کے لیے اس اثنا میں کسی فقیر نے اپنا کاسہ اس کے آگے کر دیا۔ اللہ کے نام پر بیٹا، خدا تمہیں ہر بلا سے محفوظ رکھے۔ اس نے غور سے فقیر کی طرف دیکھا اور ذہن کو ایک جھٹکا لگا۔ نہ جانے کیوں یہ فقیر اپنا سا لگا تھا۔ اس نے 100 کا نوٹ نکال کر فقیر کے کاسے میں ڈالنا چاہا تو اچانک ایک گولی سنسناتی ہوئی آئی اور آکاش کے کان کے قریب سے گزرتی ہوئی کار کی باڈی میں گھس گئی۔ ڈرائیور گولی کی آواز سن کر گاڑی سے نکل کر بھاگ گیا۔ دوسری گولی اور پھر تیسری گولی بھی گاڑی میں لگی تو اس نے نیچے بیٹھ کر فقیر کو بھی نیچے کھینچ لیا۔ وہ دروازہ کھول کر گاڑی میں گھسنا چاہتا تھا کہ ایک گولی فقیر کی ٹانگ کو چیرتی ہوئی نکل گئی۔ وہ تڑپ کر وہیں بیٹھ گیا۔ آکاش نے فوراً صورتحال کو بھانپتے ہوئے فقیر کو گھسیٹتے ہوئے گاڑی میں ڈالا اور گاڑی سڑک پر دوڑا دی، جبکہ ٹیکسی ڈرائیور کا دور دور تک کوئی پتہ نہ تھا۔ اس نے اپنے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھے ہوئے فقیر کی طرف دیکھا تو وہ آنکھیں بند کیے لیٹا ہوا تھا۔ وہ گیر بدلتے ہوئے بولا، بابا کیسا محسوس کر رہے ہو؟ کیا درد زیادہ ہو رہا ہے؟ کسی قریبی ہسپتال میں چلتے ہیں۔ فقیر ایک دم تڑپ کر بولا، یہ ظلم مت کرنا، پولیس تمہیں بھوکے کتوں کی طرح ڈھونڈے گی اور میری وجہ سے تم کسی مصیبت میں پھنس جاؤ گے۔ سیدھے گھر چلو۔ فقیر نے کہا تو آکاش حیرت سے بولا، گھر؟ کون سے گھر؟ میں تو یہاں اجنبی ہوں۔ اپنے گھر نہیں، میرے گھر کی طرف گاڑی موڑ دو، میرے زخم کی پرواہ مت کرو۔ گولی گوشت کو چھو کر گزر گئی ہے، سامنے سے بائیں ہاتھ پر پھر دائیں ہاتھ موڑ لینا۔ گاڑی چلتے چلتے کچے پکے راستوں سے ہوتی ہوئی گندی بستی کی طرف مڑ گئی۔ اندھیرا کافی پھیل چکا تھا اور ہلکی ہلکی پھوار بھی ہو رہی تھی۔ فقیر نے ایک گلی کے نکڑ پر گاڑی رکوائی اور اپنا کاسہ اور آکاش کا بیگ اٹھا لیا اور باہر نکل کر اس نے آکاش سے کہا کہ اس گاڑی کو باہر سڑک پر کھڑی کر کے آ جائے۔ وہ نکڑ والا مکان میرا ہے، آج رات تم ادھر ہی رہنا۔ آکاش نے فقیر کی دور اندیشی کو سراہتے ہوئے سر ہلا دیا۔ وہ فقیر کو جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ فقیر لنگڑا کر چل رہا تھا۔ جب وہ ایک مکان میں داخل ہونے لگا تو اس نے پیچھے مڑ کر آکاش کو ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ یہ مکان ہے اور وہ اندر داخل ہو گیا۔ آکاش نے گاڑی واپس موڑی اور تیز دوڑاتا ہوا اس بستی سے کافی دور نکل آیا۔ اس نے ٹیکسی ایک جگہ روک دی اور پاس سے گزرتی ہوئی ٹیکسی کو اشارہ دے کر روکا۔ اس نے بستی کا پتہ بتایا تو ٹیکسی والا اسے لے کر چل پڑا۔ تقریباً 15 منٹ بعد وہ اسی جگہ پہنچ گیا جہاں اس نے فقیر کو اتارا تھا۔ اس نے ٹیکسی والے کو کرایہ دے کر فارغ کیا تو زور سے بجلی چمکی اور ساتھ ہی بارش تیز ہو گئی۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے ایک نوجوان نے دروازہ کھولا۔ یہ نوجوان احمد رضا تھا۔ وہ اپنے سامنے آکاش کو کھڑا دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ بابا نے اسے آ کر بتا دیا تھا۔ اس نے ایک طرف ہٹ کر آکاش کو اندر آنے کا راستہ دیا۔
وہ بارش میں بھیگ چکا تھا، اندر گیس کا چولہا جل رہا تھا، اسے حدت محسوس ہوئی۔ اس نے ارد گرد کا جائزہ لیا، دو چارپائیوں کے علاوہ کچھ ٹوٹا پھوٹا سامان تھا، مگر ایک بات قابل دید تھی، وہ یہ کہ اس فقیر کی کٹیا میں برتن بہت صاف ستھرے تھے۔ اس نے بابا کی ٹانگ کی طرف دیکھا تو پٹی بندھی ہوئی تھی، خون رک چکا تھا۔ آپ نے میری خاطر اپنی جان کیوں خطرے میں ڈالی بابا جی؟ آکاش نے خیر دین کے پاؤں کی طرف دیکھ کر کہا۔ وہ ساتھ ہی نیچے بیٹھ کر اس کا زخم دیکھنے لگا۔ اگر گولی آپ کو کہیں اور لگ جاتی تو؟ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ جو گولی مجھے لگتی، سمجھ لو کہ اس پر میرا نام لکھا ہوتا۔ کبھی کسی کی موت کسی دوسرے کو نہیں آتی۔ جو وقت مقرر ہو، ہر آدمی اپنے مقررہ وقت پر اس خالق مہربان کے پاس لوٹ جاتا ہے۔ یہ دنیا تو ایک اسٹیج ہے، ہم سب کٹھ پتلیاں ہیں، ہماری ڈور اس مہربان پروردگار کے ہاتھ میں ہے۔ جس پتلی کا کریکٹر ختم ہو جاتا ہے، وہ اسے اپنے پاس بلانے کے لیے اس کی زندگی کی ڈور توڑ دیتا ہے۔ بس اتنی سی کہانی ہے۔ خیردین نے کہا تو آکاش اور رضا اس کی طرف دیکھنے لگے۔ رضا بول پڑا، بڑے بھائی آپ چائے پیئیں گے؟ اتنے خلوص سے کہہ رہے ہو تو ضرور پیوں گا، ویسے میرا نام آکاش ہے، آکاش ملک۔ اس نے اپنا بتایا تو خیردین نے چونک کر کہا، بیٹا تم اس شہر کے تو نہیں لگتے؟ جی بابا جی، آپ نے درست پہچانا، میں کراچی کا رہنے والا ہوں۔ ایک بات میں بھی پوچھوں؟ ضرور پوچھو اور ریلیکس ہو کر بیٹھو، اس گھر میں تم مہمان ہو۔ آج 25 برس بعد اس گھر میں کسی تیسرے فرد نے قدم رکھا ہے۔ پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ آپ انگریزی کے الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں، آپ پڑھے لکھے لگتے ہیں، فقیر نہیں لگتے۔ آکاش نے پوچھا تو خیردین مسکرانے لگا اور بولا، یہ میرا بیٹا ہے احمد رضا، یہ ایم اے کا اسٹوڈنٹ ہے، یہ میرے ساتھ انگلش بولتا رہتا ہے، بس اسی سے دو چار لفظ سیکھ لیے ہیں، ہم باپ بیٹا ہی بولتے رہتے ہیں۔ اب یہ چائے بن گئی ہے تو کیا کہتے ہیں اسے؟ ٹی اسموکنگ، یعنی کہ چائے پی جائیں؟ آکاش کا کہا مار کر ہنس پڑا۔ احمد رضا اور خیردین بھی مسکرا پڑے۔ گرما گرم چائے پیالیوں میں تیار تھی، وہ چائے پینے لگے۔ احمد رضا آکاش کی طرف اور آکاش احمد رضا کی طرف دیکھ لیتا تھا اور خیردین چپکے سے ان دونوں کی طرف دیکھ لیتا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر اس کا پہلا بیٹا ہوتا تو وہ آکاش کے برابر ہوتا۔ آج اسے تجلی بیگم کے لیے مضبوط بازوؤں کی ضرورت تھی، ایسے بازو جو تجلی بیگم کا مقابلہ کر سکے۔ وہ اس میدان میں تنہا تھا۔ احمد رضا تو سیدھا سادہ نوجوان تھا، وہ ایسے لڑائی بھڑائی کے فن سے عاری تھا، جبکہ آکاش لگتا تھا کہ ماہر لڑاکا بھی ہے اور دشمندار بھی، کیونکہ اسٹیشن پر اترتے ہی اس پر قاتلانہ حملہ یہی بتاتا تھا کہ وہ کوئی شریف آدمی نہیں ہے۔ احمد رضا بیٹا تم نیچے لیٹ جاؤ، آج رات آکاش پتر کو اس چارپائی پر لیٹنے دو، باہر سردی بھی کافی ہے اور بارش بھی ہو رہی ہے، صبح تم نے کالج بھی جانا ہے۔ آکاش پتر آپ لیٹ جاؤ اور بالکل پرسکون ہو کر سو جاؤ، تمہارا کوئی بھی دشمن اس گھر کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا۔ بڑے بھائی آپ کوئی ٹینشن یا پریشانی تو نہیں محسوس نہیں کر رہے؟ بالکل ریلیکس ہو جائے، کیونکہ اس گھر میں عرصہ بعد کوئی تیسرا فرد آیا ہے، اس گھر کی دیواریں بھی آپ کو دیکھ کر خوش ہو رہی ہے۔ پہلے خیردین نے اور پھر احمد رضا نے اسے الفاظ میں عزت بخشی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس فقیر کے جھوپڑے میں دولت تو نہیں، مگر ہمیشہ رہنے والی دولت ضرور تھی، جو کہ عزت نفس تھی۔ وہ آکاش کے آنے سے کتنے خوش تھے، وہ بیان نہیں کر سکتے تھے۔ آکاش پرسکون ہو گیا تھا، وہ دیکھ رہا تھا کہ رضا نے زمین پر بستر بچھایا اور وہ ایزی ہو کر وہیں لیٹ گیا تھا۔ اس نے چارپائی چھوڑی اور نیچے رضا کے بستر پر اس کے ساتھ لیٹ گیا۔ رضا اٹھ کر بیٹھ گیا اور خیردین نے بھی حیرت سے آکاش کی یہ حرکت دیکھی تو آکاش بول پڑا، آپ پریشان نہ ہوں، میں کوئی راجہ یا سیٹھ نہیں ہوں، بس سمجھے تو آپ ہی کا خون ہوں، میرا مطلب ہے کہ میں بھی آپ جیسا ہی ہوں، آپ پلیز مجھے مت روکے۔ اور تم بھی احمد رضا، ایک طرف تو بھائی کہتے ہو اور دوسری طرف مجھے اپنے ساتھ لیٹنے بھی نہیں دیتے، آ جاؤ یار سردی لگ رہی ہے۔ اس نے احمد رضا کو کھینچ کر رضائی میں لپیٹ لیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ رات بارش نے اچھی طرح جل تھل کر دیا تھا، جگہ جگہ گندا پانی کھڑا ہو گیا تھا، بستی کی نالیاں ابل رہی تھی، بادل ابھی تک چھائے ہوئے تھے اور لگتا تھا کہ آسمان ایک بار پھر بادلوں کو برسنے کے لیے کہے گا۔ اگلی صبح خیردین سب سے پہلے اٹھا، اس نے رضا کو بھی جگایا، جبکہ آکاش بے سُست سو رہا تھا۔ وہ کافی دنوں کی تھکان کے بعد پرسکون نیند سویا تھا۔ خیردین نے احمد رضا کو کچھ روپے دیے اور ناشتہ لانے کو کہا۔ گھر میں مہمان آیا ہوا تھا، وہ ان کی طرح چائے اور رس تو نہ کھا سکتا تھا۔ رضا کچھ دیر بعد ہی ناشتہ لے کر آ گیا۔ حلوہ پوری نے کمرے میں عجیب سی خوشبو پھیلا دی تھی۔ آکاش بھی جاگ گیا تھا، اس نے محسوس کر لیا تھا کہ خیردین تکلف میں پڑ گیا ہے، لیکن وہ کچھ نہ بولا۔
اس نے ناشتہ کیا اور کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ خیردین بول پڑا، اس گھر میں تکلف بالکل نہیں چلتا، یہ پرخلوص لوگوں کا گھر ہے، جب تک جی چاہے یہاں رہو، اپنا کام تسلی سے کرو، کسی قسم کی فکر نہ کرنا، اگر باہر جانا چاہو تو ایک چابی ساتھ لے جانا تاکہ اگر جلدی واپس آ جاؤ تو ہمارا انتظار نہ کرنا پڑے۔ بابا آپ آج دھندے سے چھٹی کر لیں، کچھ دیر آرام بھی ہو جائے گا، رضا نے کہا تو خیردین بولا، بیٹا اگر دھندے پر نہ گیا تو ساتھی فقیر کل کے واقعے کی تحقیق کے لیے اور میری خبر گیری کے لیے یہاں تک آ جائیں گے اور میں نہیں چاہتا کہ آکاش کا کسی کو پتہ چلے کہ وہ یہاں ہے۔ بات معقول ہے، آپ جائیں، میں کچھ دن یہیں رک جاتا ہوں، حالانکہ میرے پاس کافی جگہ ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ محفوظ جگہ ہے، اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو۔ آکاش نے کہا تو رضا بولا، بڑے بھائی تو بن گئے ہو مگر تکلف نہیں گیا تم سے، بابا نے کہا ہے نا کہ جب تک جی چاہے رہو، یہ تمہارا اپنا گھر ہے۔ آکاش نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر شکریہ چھوٹے بھائی کہا تو رضا مسکرا پڑا، یہ لو ایک چابی۔ خیردین نے تالے کی ایک چابی آکاش کو دے دی اور باہر نکل گیا۔ رضا نے بھی اپنی کتابیں اٹھائی اور جانے لگا تو بولا، اوکے بڑے بھائی، پھر سیکنڈ ٹائم ملتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اس نے آکاش سے ہاتھ ملایا اور باہر نکل گیا۔ آکاش نے اندر سے کنڈی لگا لی اور چارپائی پر بیٹھ کر ان لوگوں کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا، کتنا خلوص تھا ان فقیر باپ بیٹے میں۔ دراصل پنجاب کا پانی انتہائی پرخلوص ہے، اس میں سے اجنبی لوگوں کو بھی اپنائیت کی خوشبو آتی ہے اور پینے والا پنجابیوں کا گرویدہ ہو جاتا ہے۔ تجلی بیگم کے بارے میں سوچنے لگا، یہ گروہ یقیناً انتہائی طاقتور ہے، جس نے آتے ہی آکاش کا خیر مقدم گولیوں سے کیا تھا۔ اس میڈم کا تیا پانچا کرنا پڑے گا۔ اس نے بیگ میں سے اپنے کپڑے نکالے اور بدل کر باہر چلا گیا۔ اس نے باہر سے تالا لگا کر چابی کوٹ کی جیب میں ڈالی۔ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اسے سردی کا احساس دلا کر گزر گیا۔ اس نے رین کوٹ کے کالر اوپر کانوں تک چڑھائے اور مفلر سے اپنا چہرہ لپیٹ لیا۔ اب کوئی اسے پہچان نہ پہچان سکتا تھا۔ وہ گلیوں میں گندے پانی سے بچتا ہوا باہر سڑک پر آ گیا۔ اس نے باہر آ کر ایک بک اسٹال سے اخبار خریدا۔ اس میں ایس پی اختر حسین اور ماسی جانو کی موت کی خبریں چھپی ہوئی تھی۔ اخبار چونکہ پنجاب سے شائع ہوا تھا اسی لیے سندھ کی خبر مختصر تھی، کیونکہ مقامی خبریں بہت زیادہ تھیں۔ اس نے اخبار طے کر کے کوٹ کی اندرونی جیب میں ڈال لیا۔ وہ اب کیسے ان لوگوں کو ڈھونڈے؟ اگر وہ ہیرا منڈی میں جا کر ان لوگوں کا پتہ چلائے تو خود ہی اپنی موت مارا جائے گا، مگر کیا کرنا چاہیے؟ وہ چلتا ہوا شہر جانے والی سڑک پر آ گیا۔ اس نے ایک رکشہ کو ہاتھ کے اشارے سے روکا، اس میں سوار ہو کر شہر جانے کا کہا۔ وہ ارد گرد نظریں دوڑا رہا تھا، جسے ذہن نشین کرنا چاہتا ہو کہ واپسی پر کوئی مسئلہ نہ ہو۔ گورنمنٹ کالج کے سامنے جا کر رکشہ رک گیا۔ اس نے پوچھا تو ڈرائیور نے بتایا کہ تیل ختم ہو گیا ہے، آپ کو اب تھوڑی دور پیدل جانا ہوگا۔ اس نے ڈرائیور کو کرایہ دینے کے لیے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا تو ریوالور ہاتھ کو چھو گیا۔ اس نے دوسری جیب سے کرایہ نکال کر ڈرائیور کو دیا۔ وہ پیدل ہی شہر کی جانب چلنے لگا۔ کالج کے مین گیٹ سے گزرتے ہوئے بے ساختہ اس کی نظریں اڑ گئی۔ اس نے دیکھا کہ احمد رضا کسی لڑکے سے باتیں کر رہا تھا۔ وہ دیکھ کر خوش ہو گیا اور حیران بھی، کیونکہ یہ شہر کا مشہور کالج تھا اور مہنگا بھی لگ رہا تھا۔ وہ کھڑے ہو کر اسے دیکھنے لگا کہ اس کے پاس سے 3 گنڈا ٹائپ لوگ گزرے جو آپس میں خسر پھسر کر رہے تھے۔ آکاش کے کانوں میں یہ الفاظ پڑے۔ ان تینوں میں سے ایک دوسروں کو کہہ رہا تھا، راجہ صاحب کا حکم ہے کہ کوئی بھی ہو اڑا دو اسے بھی۔ آکاش یہ الفاظ سن کر چونک گیا، کیونکہ کالج میں گنڈوں کا کیا کام۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتا اور کچھ کرتا، ان تینوں نے ریوالور نکال کر ہوائی فائرنگ شروع کر دی۔ اسٹوڈنٹس ادھر ادھر بکھر گئے۔ رضا اور اس کا دوست بھی ادھر ادھر چھپنے کے لیے بھاگنے لگے تو ایک گنڈا ان کے سروں پر پہنچ گیا۔ اس نے رضا کی کن پٹی پر پستول رکھ دیا اور آگے چلنے کو کہا۔ باقی دونوں نے بھی ان کے جسموں کے ساتھ پستول لگا دیے اور انہیں ڈھکیلتے ہوئے باہر کی طرف لانے لگے۔ آکاش یہ تماشا دیکھ رہا تھا اور سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ کیا معاملہ ہے، لیکن فی الحال تو مسئلہ رضا اور اس کے دوست کی جان بچانے کا تھا۔ اس نے چپکے سے ریوالور نکال کر ایک گنڈے کا نشانہ لیا۔ گولی اس کے پاؤں میں لگی، وہ وہیں تڑپ کر رہ گیا۔ وہ زمین پر گر گیا۔ دوسرے 2 ساتھی اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے، کیونکہ آکاش کے ریوالور کی آواز نہیں آئی تھی۔ وہ ہمیشہ سائلنسر لگا کر رکھتا تھا۔ ایک نے مڑ کر دیکھا تو دوسری گولی اس کا بازو چیر کر گزر گئی اور پاس سے گزرتی ہوئی وین سے ٹکرا گئی۔ انہوں نے پاگلوں کی طرح ہوائی فائرنگ شروع کر دی تو آکاش چیخ پڑا، رضا میرے بھائی گھبرانا نہیں، میں ان کتوں کو کتوں سے بھی بدتر موت دوں گا۔ رضا آکاش کی آواز سن کر چونکا۔ اس نے دیکھا تو آکاش ان کے پاس کھڑا تھا۔ آکاش نے ریوالور کے اشارے سے
तीसरे गुंडे को भाग जाने का इशारा किया और रज़ा को कहा कि जल्दी से टैक्सी रोको। रज़ा बोला, तमास जाओ, अपनी गाड़ी लेकर आओ फ़ौरन। तमास तज़ब्ज़ब का शिकार था। आकाश ने चीख कर कहा, अगर गाड़ी है तो फ़ौरन लेकर आओ, मैं इनको देखता हूँ। आकाश इन गुंडों की तरफ बढ़ गया। दो भागने में कामयाब हो गए थे, जबकि एक, जिसके पाँव में गोली लगी थी, वो वहीं पड़ा तड़प रहा था। शायद उसकी हड्डी चूरा हो गई थी। आकाश ने उसके सर पर पहुंचकर रिवॉल्वर तान लिया और मिन्नतें करने लगा। इतनी देर में तमाश गाड़ी लेकर आ गया। उसने गुंडे को रज़ा की मदद से उसमें डाला और बोला, रज़ा फ़ौरन घर की तरफ गाड़ी मोड़ो। रज़ा ने तमाश को एक तरफ चलने का कहा। गुंडा शिद्दत दर्द से बेहोश हो चुका था। गाड़ी जब गंदी बस्ती की तरफ मुड़ी तो तमाश चौंक गया और बोला, ये हम कहाँ जा रहे हैं? रज़ा भी चौंक गया था। आज उसका राज खुलने वाला था। वो सर झुकाकर बैठ गया। आकाश ने एक जगह गाड़ी रोकने को कहा और बाहर निकलकर उसने गुंडे को अपने कंधों पर उठाया और दोनों को कहने लगा कि गाड़ी लॉक करके मेरे पीछे पीछे आ जाओ फ़ौरन। दोनों हैरानी से उसके हुक्म की तामील करने लगे। उसने मुश्किल से दरवाज़ा खोला और गुंडे को ज़मीन पर पटक दिया। पटकने से वो होश में आ गया था। रज़ा और तमाश भी पहुंच गए थे। रज़ा ने अंदर दाखिल होकर कुंडी लगा ली थी। तमाश हैरत से देख रहा था और बोला, रज़ा, ये हम कहाँ आ गए हैं? ये तो किसी फ़कीर का घर लगता है। रज़ा बोला, हाँ, तुमने ठीक समझा, ये मेरा घर है, मेरा घर। वो अफसरदा दिखाई दे रहा था। तमाश को हैरत का एक और झटका लगा। तुम यहाँ रहते हो, इस घर में? वो हैरत से बोला, हाँ, मैं यहीं रहता हूँ। रज़ा ने मुख्तसर सा जवाब दिया, तुम्हें शायद अब मेरी दोस्ती पर फ़ख्र की बजाय अफसोस हो, क्योंकि मैं एक फ़कीर का बेटा हूँ। वो दर्द भरे अंदाज में बोला, मुझे तो और भी गुरूर है अपनी पसंद पर, अपनी चॉइस पर, क्योंकि मैं दुनिया में वाहिद शख्स हूँगा जो एक फ़कीर से दोस्ती कर चुका होगा। और अब तुम देखना रज़ा, ये दोस्ती मैं कैसे परवान चढ़ाता हूँ। मैं तुम्हारा दोस्त ही नहीं हूँ, बल्कि सच पूछो तो तुम्हारा आशिक हूँ और तुम मेरे माशूक हो। ये कहकर उसने रज़ा को गले लगा लिया। तमाश की आंखों से आंसू निकल पड़े थे। आकाश की आवाज़ ने उन्हें चौंका दिया। अब अगर लैला मजनू और हीर रांझा की इश्किया दास्तान ख़त्म हो गई हो तो मेहरबानी करके एक रस्सी मुझे दे दो, जिससे इस कुत्ते के पुत्र को बांध सकूं। उसने गुंडे की तरफ इशारा किया जो हैरानी से उन सब की तरफ देख रहा था। रज़ा ने जल्दी जल्दी रस्सी ढूंढकर आकाश को दी। उसने गुंडे को बांधना चाहा तो वो मज़ाहमत करने लगा। आकाश ने एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा जिससे उसका गाल फट गया। वो दीवानों की तरह इधर उधर देखने लगा और चिल्लाने लगा, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। गोली इसने चलाई थी। मैं तो यूं ही साथ आ गया था। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे मत मारो। ठीक है, तुम्हें छोड़ देंगे, पहले ये बताओ कि तुमने रज़ा पर गोली क्यों चलाई? आकाश ने पूछा तो वो फिर हैरत से बोला, कौन रज़ा? मैं किसी रज़ा को नहीं जानता। ये रज़ा तुम्हारा बाप, ये रज़ा, ये आकाश का भाई रज़ा। आकाश ने रज़ा की तरफ इशारा करके उसे बताया तो फिर चीखने लगा, मैं कुछ नहीं जानता, हम तो सिर्फ छोटे राजा साहब को कत्ल करने आए थे। उसका इतना कहना था कि वो तीनों चौंक पड़े। अहमद तमाश आगे बढ़ा और उसके सामने बैठकर पूछने लगा, मगर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आकाश हैरत से उसे देख रहा था। मैं नहीं जानता, मैं तो बस, प्लीज़ मुझे जाने दो, वो मेरे बच्चों को मार डालेगा, वो बहुत जालिम है, प्लीज़ भाई मुझे जाने दो। वो कुछ बताते बताते रुक गया। आकाश ने कहा, तुम ऐसे नहीं बताओगे। उसने रिवॉल्वर निकाल कर रज़ा को पकड़ा दिया और बोला, रज़ा, अगर ये मेरे 3 गिनने तक ना बताए तो गोली इसकी खोपड़ी में उतार देना। रज़ा ने ज़िंदगी में पहली बार रिवॉल्वर पकड़ा था। उसके हाथ काँप रहे थे। 1, आकाश ने गिनना शुरू किया। 2, उससे पहले कि वो 3 बोलता वो दरवाज़ा खटखटाया जाने लगा। वो तीनों ही चौंक पड़े। एक दूसरे की तरफ देखने लगे तो आकाश ने तमाश को इशारा किया कि वो दरवाज़ा खोले। आकाश ने रज़ा से रिवॉल्वर लेकर दरवाजे की तरफ तान लिया और उसे इशारे से एक तरफ खड़े होने को कहा। दरवाज़ा एक बार फिर खटखटाने लगा। तमाश ने आकाश की तरफ देखा तो उसने इशारा किया कि दरवाज़ा खोल दो। तमाश ने कुंडी खोली तो सामने खड़े शख्स को देखकर उसके मुंह से बेसाख्ता निकला, आप और यहाँ? सलाम इश्क मेरी जान ज़रा कबूल कर लो, हमसे प्यार करने की ज़रा सी भूल कर लो, मेरा दिल बेचैन है हम सफ़र के लिए, सलाम इश्क मेरी जान ज़रा कबूल कर लो। इस इंडियन गाने की आवाज़ पूरे कोठे पर गूंज रही थी। महरीन का मुजरा पूरे उरूज पर था। इस हीरे की बहुत से कदरदान नोट निछावर कर रहे थे। वो तरह तरह की अदाएँ दिखाती और हज़ारों रुपए पल भर में उस पर निछावर हो जाते। नायका और मैडम तजली एक तरफ तकिया लगाए बैठी थी और नोटों की बरसात होते हुए खुशी से देख रही थी। तजली बेगम की ज़िंदगी में नोटों की कमी न थी, मगर वो पैदाइशी तवायफ थी। राजा सलीम की दौलत, जायदाद और जागीर उसकी मिल्कियत थी। राजा सलीम की आंखें बंद करते ही सब कुछ उसे मिल जाना था। उसने भी बराए नाम शौहर रखा था।
اس نے بھی برائے نام شوہر رکھا تھا اور وہ اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ راجہ سلیم بے اہمیت ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ اپنی سیاسی زندگی میں اس طرح الجھا ہوا تھا کہ اسے بیگم صاحبہ کی مصروفیات سے کوئی سروکار نہ تھا۔ وہ ہر قیمت پر الیکشن جیتنا چاہتا تھا، چاہے اس راہ میں کوئی بھی آئے۔ وہ ہر دیوار گرا کے وزارت کی کرسی پر بیٹھنے کے لیے بے چین تھا۔ مجرا عروج پر پہنچ کر ختم ہونا چاہتا تھا۔ ابھی گیت کے بول چل رہے تھے کہ ایک نوجوان تماشبین نے مہرین کو کھینچ کر اپنی گود میں گرا لیا اور وہ اس سے چھڑانے کے لیے نازک ادائیں دکھاتی رہی، مگر جب معاملہ حد سے بڑھ گیا تو مہرین نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر جڑ دیا۔ وہ ایک دم زناٹے دار تھپڑ کھا کر ہوش میں آ گیا تھا۔ اس نے مہرین کا ہاتھ نہ چھوڑا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ناچ گانا سب ختم ہو گیا تھا۔ کوٹھے پر سناٹا چھا گیا تھا، کیونکہ آج تک کسی تماشبین نے اتنی جرأت نہ کی تھی کہ تجلی کے ہوتے ہوئے کسی طوائف کے ساتھ اس کی مرضی کے بغیر بدتمیزی کی ہو، مگر آج یہ سب ہوا تھا اور اب نہ جانے کیا ہونے والا تھا۔ تجلی بھی ایک دم کھڑی ہو گئی۔ مہرین کا ہاتھ چھوڑ دو بلو، میڈم نے گررا کر کہا۔ ہا 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 ہا۔ میڈم تجلی، بلو کے چہرے پر آج پہلی بار کسی لڑکی نے تھپڑ مارا ہے، اور بلو کی طرف کوئی اکچک کر دیکھ لے تو رب دی سو بلو اس کی اکھ ہی گھٹ دیتا ہے۔ اس تھپڑ کا حساب یہ مہرین دے گی اور کیسے وصولی ہوگی یہ بلو جانتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے مہرین کو جھٹکا دے کر اٹھایا اور کندھے پر لاد کر باہر کے دروازے کی طرف بڑھا۔ اس نے جلدی سے ڈب سے پستل نکال کر ایک ہاتھ سے سامنے آنے والے گنڈوں کو پرے ہٹنے کا اشارہ کیا۔ ایک نے ہوشیاری سے کام لیتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو بلو نے فائر کر دیا۔ گولی اس چمچے کو لگی اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ بلو ایک لاش گرانے کے بعد سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے بازار میں آ گیا تھا۔ گولی کی آواز سن کر ارد گرد کے تمام کوٹھوں پر مجرا بند ہو چکا تھا۔ طوائفیں بالکنیوں میں کھڑی ہو کر تماشا دیکھ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ نیچے کھڑی گاڑی میں بلو مہرین کو بٹھا کر لے جاتا، اس کے گرد 10-15 گنڈے اکٹھے ہو گئے، جن کے ہاتھوں میں ہاکیہ، ڈنڈے، سنگل تلواریں اور نہ جانے کیسے کیسے ہتھیار تھے۔ انہوں نے بلو کو گھیر لیا۔ اس نے مہرین کو گاڑی میں ڈالنا چاہا تو مہرین اس کے ہاتھ پر اپنے دانتوں سے کاٹتی ہوئی الگ ہوئی۔ وہ سیڑھیاں چڑھتی ہوئی میڈم کے پاس پہنچنا چاہتی تھی کہ بلو نے پیچھے سے گولی چلا دی۔ مہرین بھاگ رہی تھی، اس لیے گولی اسے نہ لگی۔ اس سے پہلے کہ بلو دوسرا فائر کرتا، گنڈوں نے اسے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ تجلی بیگم یہ سارا تماشا بالکنی میں کھڑی دیکھ رہی تھی۔ گنڈوں نے بلو کو اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو گیا۔ میڈم کے اشارے پر تمام چمچے رک گئے۔ انہوں نے میڈم کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے بازار میں آئی تھی اور یہ بلو کے لیے بدقسمتی کی علامت تھی۔ اس نے گنڈوں کو دور ہٹنے کا اشارہ کیا اور بولی، پانی کا جگ اس کتے کے منہ پر مارو، اسے ابھی ہوش میں لے کر آؤ۔ پانی ڈالنے سے بلو ہوش میں آ گیا تھا۔ اس نے میڈم کو تھرڈ کلاس گالیاں دینا شروع کر دی تو میڈم مسکراتی ہوئی بولی، جو کام تم نے کیا ہے بلو، وہ کسی بہادر کا کام ہے۔ میڈم تجلی کے کوٹھے سے طوائف اٹھا کر لے جانا اور پھر اس بازار تک پہنچ جانا یہ کسی ایسے آدمی کا کام ہے جو بہت بڑا دلیر ہو۔ تم نے یہ کام کیا تو میں خوش ہوئی کہ آج 25 سال بعد کوئی دلیر اس کی زندگی میں آیا ہے جو اسے کوئی بہت بڑا چیلنج کرے گا، اتنا بڑا چیلنج کہ جو آج سے 25 سال پہلے ایک دلیر نے کیا تھا۔ پتہ ہے اس نے کیا کہا تھا؟ میڈم اس کے گرد چکر لگا رہی تھی اور اسے بتا بھی رہی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ آج میں فقیر ہوں تو کیا ہوا تجلی بیگم، ایک دن دیکھنا تمہارے پاؤں میں بندھے ہوئے گھنگرو اس فقیر کے کشکول میں گریں گے۔ اور میں نے کہا تھا کہ کبھی بھی طوائف کے گھنگرو کسی کنگال کے آنگن میں نہیں بجے تو کسی فقیر کے کشکول میں کیسے گریں گے۔ آج تک میں انتظار کر رہی ہوں کہ وہ فقیر اپنا چیلنج پورا کرنے کے لیے کب آتا ہے۔ تم بھی ویسے ہی دلیر اور بہادر لگے تھے، مگر تم نے گالیاں دے کر ثابت کر دیا کہ تم بھی کوئی شریف زادے نہیں ہو، یہیں کہیں کی پیداوار ہو، کسی طوائف کی کوکھ سے جنم لیا ہے تم نے، اور کسی امیر زادے یا بگڑے رئیس کا گندا خون ہو تم، جس سے تم جیسا گھٹیا بدماش ہی پیدا ہو سکتا ہے۔ اس کی بوٹی بوٹی کر کے کتوں کو ڈال دو تاکہ آئندہ کوئی بھی اس جیسی حرکت کرنے سے پہلے سینکڑوں بار سوچے۔ اس کو اتنا مارو اور اس وقت تک مارو جب تک یہ خود نہ مر جائے۔ گڈ بائے بلو بدماش۔ یہ کہہ کر میڈم سیڑھیاں چڑھنے لگی تو گنڈوں نے اس کی دھلائی کرنا شروع کر دی اور تب تک مارتے رہے جب تک اس کی سانس آتی رہی۔ انہوں نے بلو بدماش کی لاش گاڑی میں ڈالی اور وہاں سے لے کر چلے گئے۔ میڈم نے اعلان کیا، جاؤ اپنے اپنے دھندے شروع کرو، رات بیت گئی تو بلو کی روح کو ثواب ہوگا۔ یہ سن کر طوائفیں ہنستی ہوئی اپنے اپنے کوٹھوں پر لوٹ گئی
और एक बार फिर ढोलक, घुंघरू और तबलों की थाप ने बाजार का माहौल गर्म कर दिया था। कुछ देर बाद ही मैडम के मोबाइल ने शोर मचा दिया। उसने नंबर देखकर हैरत का इजहार किया, क्योंकि राजा सलीम ने कभी भी उसे डिस्टर्ब ना किया था। और इस वक्त जबकि रात के 2 बज रहे थे, राजा का फ़ोन ज़रूर कोई अहम बात होगी। कहिए राजा साहब, क्या बात है? उसने फ़ोन ऑन करके कान से लगाते हुए कहा। तजली, कहाँ हो इस वक्त? दूसरी तरफ से राजा की आवाज़ आई। इस वक्त मैं जहाँ हूँ तुम्हें बखूबी इल्म है, और इस लम्हे मेरे पास वक्त बहुत कम है। जो भी बात है फ़ौरन कहो, मैडम ने नागवारी से जवाब दिया। शाम का अखबार पढ़ा है तुमने? राजा ने कहा। तो मैडम ने नागवारी से कहा, ये कोई अहम खबर नहीं है कि तुम रात 2 बजे मेरा सुकून बर्बाद करो। वो फ़ोन बंद करना चाहती थी कि राजा ने जल्दी जल्दी कहा, फ़ोन बंद करना ज़रूर, मगर ये सुन लेना कि शाम के अखबार में बड़ी बड़ी हेडलाइन में ये लिखा है कि राजा सलीम के बेटे राजा अहमद तमास पर दूसरा कातलाना हमला, और ताहाल छोटे राजा साहब लापता है। ये मेरे लिए तो अहम खबर है, शायद थोड़ी सी तुम्हारे लिए भी हो। इसकी अहमियत का अंदाज़ा करके फ़ौरन घर पहुँचो, ये कहकर राजा ने राब्ता मुनक़ता किया। तजली बेगम को राजा सलीम का ये अंदाज़ पसंद ना आया था, फिर भी उसने घर जाने का सोचा, क्योंकि राजा सियासी आदमी था। पर प्रेस वाले उसके इर्द गिर्द जमा होंगे, माँ को मौजूद ना पाकर अजीब से सवालात करेंगे, लिहाजा जाना तो पड़ेगा ही। ये सोचकर उसने नायिका को अपने पास बुलाया और उसे ज़रूरी हिदायत देने के बाद वो घर की तरफ चल पड़ी और बड़बड़ाती हुई घर पहुंच गई। कोठी पर सुकून था। वो अंदर दाखिल हुई तो राजा साहब टहल रहे थे। वो अंदर दाखिल होते ही बरस पड़ी, ऐसी कौन सी कयामत आ गई थी जो मुझे फ़ोन करके डिस्टर्ब किया? आहिस्ता बात करो, चांदनी घर में मौजूद है और परेशानी की वजह से मेरा ख्याल है जाग रही होगी। राजा ने उससे होठों पर उंगली रखकर आहिस्ता बात करने को कहा। देखिए राजा साहब, ये तालीम मेरा मसला नहीं है, और ना ही उस लड़के की हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है। ये हम दोनों की औलाद है और हम दोनों की जिम्मेदारी भी है। ये मेरे साथ साथ तुम्हें भी परेशान होना पड़ेगा। कैसी माँ हो तुम? तुम्हें ज़र्रा बराबर भी एहसास नहीं है कि इकलौता बेटा पता नहीं जिंदा है या खुदा न खास्ता मर गया है? अपनी रंगरलियों से फरागत मिल जाए तो कभी घर के बारे में भी सोचना शुरू कीजिए। तजली बेगम साहिबा, अपना लहजा धीमा कीजिए। राजा साहब, इस अंदाज में कोई मुझसे बात करे मुझे पसंद नहीं। तजली बेगम भी उखड़ गई। कोई? कोई? क्या कहा तुमने कि कोई बात करे? इसका मतलब है कि मैं कोई हूँ? राजा सलीम कोई है? तजली बेगम, गुफ्तगू का अंदाज बदलो और ये महसूस करो कि शौहर और आशिक में फ़र्क होता है। मैं तुम्हारा शौहर हूँ, ये घर, ये बच्चे, इनकी देखभाल हम दोनों की जिम्मेदारी है। दैट्स ऑल। राजा भी गर्म मिजाज का आदमी था। असम्बली में बोलना तो उसका मामूल था ही, मगर आज घर भी असम्बली बना हुआ था। देखिए राजा साहब, मैं किसी नए बहस में नहीं पड़ना चाहती, और ना ही आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि हमारे दरमियान जो मुआहदा हुआ था, इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा गया था कि इन बच्चों की जिम्मेदारी मुझ पर होगी। मैं कायदे की रूह से काजल की देखभाल कर रही हूँ। वो बिल्कुल ठीक है। इन दोनों की परवरिश देखभाल आपके सरदर्द है। एंड दैट्स ऑल। ये कहकर तजली बेगम सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर अपने कमरे में जाने लगी। अभी 3-4 सीढ़ियाँ ही चढ़ी होगी कि राजा साहब गुस्से से बोले, काजल का बेड़ा गर्क कर दिया है तुमने। शर्म आती है मुझे उसका सामना करते हुए। मैं किसी को फ़ख्र से नहीं बता सकता कि ये मेरी बेटी है। अच्छी परवरिश की है तुमने तजली बेगम, बहुत अच्छी, इतनी अच्छी कि मलिक ख़ानदान की बेटी को घुंघरू पहनाकर उस बाज़ार में खड़ा कर दिया। उस बाज़ार में जहाँ ख़ानदानों की इज़्ज़तें नीलाम होती हैं, जहाँ से गुज़रते वक्त बड़े बड़े शरीफ इंसान अपना सर झुका कर गुजरते हैं, उस बाज़ार में मेरी इज़्ज़त को सरेआम फ़रोख्त किया है तुमने तजली बेगम। याद रखना, इसका बदला तुम्हें चुकाना पड़ेगा। एक दिन ज़रूर ऐसा होगा। राजा सलीम अच्छे खासे बिगड़े हुए लग रहे थे। मैडम वहीं खड़ी थी। उसने होठों पर तंजिया मुस्कुराहट सजाई और बोली, लगता है आज बरसों बाद तुम पर तबलीग का दौरा पड़ा है। क्या मुझे याद दिलाना होगा राजा साहब कि आपके चेहरे पर भी एक मास्क है, जिसके पीछे वो तमाशबीन छुपा बैठा है, जिसने अपने भाई की बीवी से शादी की है, और वो शादी किसी नेक या पाकबाज औरत से नहीं हुई, बल्कि तजली बेगम से हुई है। उसी तजली बेगम से जिसके इशारे पर आज भी तुम जैसे आशिक दिल निछावर करना अपना ईमान समझते हैं। ये वही तजली है जो कभी कराची के बाजार हुस्न की रौनक हुआ करती थी, और तुम दोनों भाई उसका पानी भरते थे एक दूसरे से चोरी चोरी। तजली बेगम माजी याद दिला रही थी, जबकि राजा साहब मुठ्ठियां भीज भीज कर अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, और चांदनी अपने कमरे में बैठी ये सब कुछ सुन रही थी, और हर बात उस पर बिजली बनकर गिर रही थी। एक बार फिर तजली की आवाज़ आना शुरू हुई, राजा साहब आपको और बहुत कुछ याद दिलाऊंगी, मगर इतना ज़रूर याद रखो कि
آج جس مقام پر تم ملک شیر علی سے راجہ سلیم بن کر کھڑے ہو، وہ مقام، وہ مرتبہ، وہ درجہ، سب کچھ اس تجلی بیگم کا مرہون منت ہے۔ میری زبان سے نکلنے والا ایک لفظ، صرف ایک لفظ ملک شیر علی، تمہیں وزیر سے فقیر بنا سکتا ہے۔ یاد ہے مجھے کہ تم بھیک بہت اچھی طرح مانگ لیتے ہو۔ تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم اپنی زبان اور اپنا لہجہ دھیما رکھو، تاکہ میری زبان سے کوئی لفظ نہ نکلے اور تمہارا مان تران یہ رعب اور دبدبہ قائم رہے۔ جا کر سو جاؤ اور مجھے ڈسٹرب نہ کرنا۔ احمد طماز نے تجلی کی کوکھ سے جنم لیا ہے، محفوظ بھی ہوگا اور کسی اپنے ہی کے پاس ہوگا۔ یہ کہہ کر تجلی اوپر چلی گئی۔ ملک شیر علی یعنی راجہ سلیم منہ لٹکا کر وہیں بیٹھ گئے، جبکہ چاندنی اپنے کمرے میں یہ انکشافات سن کر گمسم بیٹھی تھی۔ احمد طماز اپنے سامنے کھڑے خیردین کو دیکھ کر حیران رہ گیا تھا اور بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا تھا کہ آپ اور یہاں، کیونکہ وہ خیردین کو پہچانتا تھا۔ ریلوے اسٹیشن پر کئی مرتبہ اسے ٹکراؤ ہو چکا تھا، بلکہ اس نے چاندنی نے کئی مرتبہ اسے بھیک بھی دی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، خیردین بول پڑا، ہاں بیٹا، میں یہاں بھیک مانگنے نہیں آیا بلکہ اپنے گھر میں آیا ہوں۔ تم اس وقت میرے گھر میں کھڑے ہو اور میں باہر کھڑا ہوں۔ یہ سن کر طماز نے اسے اندر آنے کا راستہ دے دیا۔ خیردین اندر داخل ہو کر حیران ہو گیا، کیونکہ آکاش نے ایک گنڈا ٹائپ آدمی کو ڈھیر کیا ہوا تھا اور کچھ زبردستی کر رہا تھا۔ اس نے رضا کی طرف دیکھا، وہ خاموش ایک طرف کھڑا تھا۔ خیردین نے کنکھیوں سے احمد طماز کی طرف دیکھا۔ وہ سمجھ گیا کہ رضا نے اسے نہیں بتایا ہوگا کہ وہ فقیر کا بیٹا ہے۔ اس نے احمد طماز کو بازو سے پکڑ کر چارپائی پر بٹھایا اور آکاش سے پوچھا کہ یہ تمام کیا معاملہ ہے؟ اور رضا بیٹا، تم کیوں کھوئے ہو؟ ادھر آؤ میرے پاس اور دیکھو اب کیا بنتا ہے۔ خیردین دور کہیں دیکھتا ہوا بولا، بابا یہ 3 گنڈے تھے، انہوں نے کالج میں احمد طماز پر فائرنگ کی ہے، میں بھی ساتھ تھا۔ وہ تو آکاش بھائی نہ جانے کہاں سے آ گئے کہ ہم دونوں کی جان بچ گئی اور یہ گنڈا بھائی کی گولی سے زخمی ہو کر ہمارے ہاتھ لگ گیا ہے۔ آکاش بھائی اس سے پوچھ گچھ کر رہے ہیں۔ احمد رضا نے سہمے ہوئے لہجے میں تمام بات بابا کو بتا دی۔ بابا نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ ہاں تو گندے باپ کی گندی اولاد، یہ بتاؤ کہ تم کون ہو اور احمد طماز پر کیوں حملہ کیا؟ تم سچ بتا دو، میرا وعدہ ہے تمہیں اور تمہارے بچوں کو کچھ نہیں ہوگا اور میں تمہیں جانے دوں گا۔ یہ آکاش کا وعدہ ہے۔ آکاش ایک بار پھر گنڈے کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ مجھے چھوڑ دیں گے نا؟ وعدہ کرے۔ وہ بہت ڈر گیا تھا، میرے چھوٹے بچے ہیں۔ اس بار خیردین آگے بڑھا اور بولا، بتا دو، تمہاری خیریت کی میں ضمانت دیتا ہوں۔ تم کون ہو؟ اس نے ڈر کر پوچھا تو خیردین ہنس کر بولا، مجھے کھوئے ہوئے تو کئی صدیاں گزر گئی ہیں، لیکن اس وقت تم مجھے ان بچوں کا باپ ہی سمجھ لو۔ آکاش اور طماز نے حیرت سے خیردین کی طرف دیکھا۔ وہاں اس کے چہرے پر بوڑھی جھریوں کے سوا کچھ نہ پڑ سکے۔ ہمیں راجہ صاحب نے بھیجا تھا چھوٹے راجہ کو قتل کرنے کے لیے، اس نے بتایا تو طماز سڑک پر آگے بڑھا اور اس کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے بولا، کون راجہ؟ جلدی بتاؤ کون راجہ؟ راجہ سلیم صاحب، آپ کے ڈیڈی۔ یہ سننا تھا کہ ایک زوردار تھپڑ طماز نے اس کے گال پر دے مارا۔ وہ رونے لگا اور روتے ہوئے خیردین کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، آپ نے میری خیریت کی ضمانت دی ہے بابا جی، مجھے مت مارو، میں سب کچھ سچ بتا رہا ہوں۔ خیردین نے رضا کو اشارہ کیا۔ وہ آگے بڑھا اور طماز کو کندھوں سے پکڑ کر اٹھایا اور بابا کی چارپائی پر بٹھا دیا۔ آکاش بولا، پھر طماز صاحب مجھے کچھ پوچھنے دیں۔ ہاں بولو، کیوں تم طماز کو مارنا چاہتے تھے؟ راجہ صاحب الیکشن جیتنا چاہتے تھے ہر قیمت پر، انہوں نے ٹائیگر کو بہت سارے روپے دیے ہیں۔ وہ راجہ طماز کو اس لیے قتل کروانا چاہتے ہیں کہ وہ مخالف امیدوار پر ان کے قتل کا الزام لگا کر اسے ظالم اور خود کو مظلوم ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ حلقہ کے تمام ووٹران کے حق میں ہو جائیں گے۔ یہ سچ ہے، مجھے جانے دو، میرے بچے میرا انتظار کر رہے ہوں گے، پلیز۔ آکاش بھائی یہ جھوٹ بول رہا ہے، میرے پاپا جانی مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، وہ تو تمہیں دیکھ دیکھ کر جیتے ہیں، وہ تو ہمیں دیکھ دیکھ کر جیتے ہیں، یہ ہم دونوں میں جھگڑا کروانا چاہتا ہے، یہ بکواس کر رہا ہے۔ طماز ایک بار پھر ہتے سے اکھڑ گیا، اسے مارنے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا، مگر خیردین اور رضا نے اسے روک رکھا تھا۔ آکاش نے رضا کو اشارہ کیا کہ اسے جانے کے لیے دروازہ کھول دو۔ اس نے گنڈے کو کہا کہ وہ جا سکتا ہے، مگر اس جگہ کے بارے میں اگر کسی کو بتایا تو میں تمہارے گھر آ کر تمہارے بچوں کو زندہ جلا دوں گا، سمجھے؟ وہ جلدی سے بولا، نہیں صاحب، میں کچھ نہیں بتاؤں گا، میں اپنے بچوں سے بہت پیار کرتا ہوں، میں کچھ نہیں بتاؤں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ یہ کہہ کر وہ باہر کی طرف لپکا تو رضا نے کنڈی لگا لی۔ احمد طماز بلک بلک کر رونے لگا تھا۔
خیردین اور رضا اسے تسلی دے رہے تھے۔ اس کا دل کچھ ہلکا ہوا تو اس نے آکاش سے کہا کہ وہ گھر جانا چاہتا ہے۔ آکاش نے نفی میں سر ہلا دیا تو وہ حیرت سے بولا، میں اپنے پاپا جانی سے ملنا چاہتا ہوں، ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک کرسی کی خاطر میری قربانی، اولاد کی قربانی، اکلوتے بیٹے کو سیاست کی نظر کرنا چاہتے ہیں وہ۔ پلیز آکاش بھائی پلیز، میری اکلوتی بہن، میری چاندو پریشان ہوگی، میری لاڈلی بہن ہے، بڑی آپی تو امریکہ میں ہوتی ہے، میں اپنا دکھ اپنی بہن سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، پلیز بڑے بھائیو، منتیں کر رہا تھا۔ احمد رضا چائے بہت اچھی بناتا ہے، میرا خیال ہے کہ تمہیں ایک پیالی چائے کی ضرورت ہے، رضا دودھ لے کر آؤ، اور تماس پلیز کچھ دیر رک جاؤ، مجھے کچھ سوچنے دو تاکہ میں تمہارے باپ کو بے نقاب کر سکوں، آکاش نے کہا تو رضا برتن لے کر دودھ لینے چلا گیا اور تماس خیردین کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھیں سوج گئی تھی۔ بہت برا کیا ہے تم نے شیر علی، بہت برا، خیردین بڑبڑایا، مگر اس کی بڑبڑاہٹ کوئی نہ سمجھ سکا۔ یہ ایک رضا اندر داخل ہوا تو اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ وہ اندر داخل ہوتے ہی سیدھا آکاش کی طرف بڑھا اور بولا، آکاش بھائی، پولیس والے تماس کی گاڑی لے گئے ہیں اور کچھ پولیس والے ادھر ادھر پھر رہے ہیں، میں نے ان کی باتیں سنی ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے چھوٹے راجا یہیں کہیں ہو۔ آکاش نے سنا تو کہکہا مار کر ہنس پڑا، جبکہ وہ تینوں اس کی طرف حیرت سے دیکھنے لگے۔ ارے یار، تو واقعی ڈرپوک ہے یا پھر انتہائی شریف، وہ اگر باتیں کر رہے تھے تو تجھے ٹینشن لینے کی ضرورت کیا تھی؟ ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے؟ فکر مت کرو، کوئی ادھر نہیں آئے گا اور کسی کا دھیان بھی اس طرف نہ آئے گا، کیونکہ یہ فقیر کا گھر ہے، تم بے فکر ہو کر چائے بناؤ، اور تم بھی تماس، اگر مجھے بڑا بھائی سمجھتے ہو تو اپنے جوتے اتارو اور ریلیکس ہو کر بیٹھو، ہم چائے کا مزہ خراب نہیں کرنا چاہتے۔ اوکے ناؤ کوئک اینڈ ریڈی فار ٹیکنگ ٹی، اوکے۔ وہ بڑا پرسکون تھا۔ اس نے تماس کو کہا کہ اگر اس کے پاس موبائل ہے تو اسے آف کر دے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ فون کی گھنٹی ارد گرد کو خبردار کر دے۔ تماس نے موبائل فون نکال کر دیکھا تو بولا، یہ پہلے ہی آف ہے، بھاگ دوڑ میں آف ہو گیا ہوگا، یہ میرے خیال میں اچھا ہی ہوا ہے، اس نے کہا تو خیردین خوش ہو کر بولا، ویری گڈ، خوش رہو اور پرسکون زندگی گزارو، آج کی رات ہم اکٹھے گزاریں گے، اوکے۔ وہ بہت خوش تھا۔ احمد تماس تجلی کا بیٹا، ملک شیر علی کا بیٹا تھا، اس کا سگا بھتیجا، اس کا اپنا خون تھا، مگر وہ اس رشتے کی پہچان ابھی نہیں کروانا چاہتا تھا۔ ابھی تو تجلی کو گھٹنوں کے بل جھکانا تھا، ابھی تو رضا کی چاندنی سے شادی کرانا تھا، وہ ابھی تو شیر علی سے اس وار کا بدلہ لینا تھا جو اس نے چھپ کر اس کی پیٹھ پر کیا تھا تجلی سے شادی کر کے۔ وہ چائے پینے لگے تو خیردین نے احمد رضا کے کان میں آہستہ سے کہا، ابھی آدھے کامیاب ہوئے ہو، جب چاندنی یہاں بیٹھ کر چائے پیے گی تب سربستہ راز کھل جائے گا۔ وہ دونوں باپ بیٹا مسکرا پڑے، حالانکہ اس وقت گھر میں کئی رشتے موجود تھے، مگر وقت کے گرد نے ان پر اپنا ڈیرا جما رکھا تھا، انہیں خلوص اور وفا کی جھاڑن سے جھاڑنا ضروری تھا، مگر ابھی وقت نہ تھا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں۔ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ناول ہے، کتنے سارے رشتے الجھے ہوئے ہیں، گینگسٹر ہے، گینگس ہے، او مائی گاڈ، مار دھاڑ سب کچھ ہے اس میں، تو مزہ آ رہا ہے سننے میں۔ اگر آ رہا ہے تو لائک کریں، جلدی سے کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے۔ مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے پڑھنے میں، اور انٹرسٹ بھی بہت آ رہا ہے، اس لیے میرے ایپیسوڈز بھی کافی بڑے بنتے جا رہے ہیں۔ کوئی بات نہیں، اگلے ویڈیو میں پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیے، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔